کسی کام کے نہیں رہتے. تو سونے کے بارے میں ہدایات دی. پھر کھانے کے بارے میں پہلی بڑی ہدایت تو یہ دی کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. دوسرے مذاہب کے پاس نہیں ہے یہ ہدایتیں. کھانے میں پھر گوشت کو کیسے کھانا ہے, اس کو ذبح کرنا ہے. مخصوص جانوروں کا گوشت کھا سکتے ہو. جو لوگ یورپ جاتے ہیں کتنے پریشان ہوتے ہیں, وہاں سے کالز آتی ہیں حضرت حلال نہیں مل رہا, کیا کریں. ابھی چائنا میں ہمارے ایک دوست نے مجھے تصویر بھیجی کہ میں چائنا آیا ہوں, حلال کے چکر میں ایک ہوٹل میں گیا ہوں کہ بھائی حلال ملے. کہہ رہے ہیں ایک تو ہوٹلوں سے بدبو اتنی آتی ہے, ہمارا کوئی گندا بھی ہوٹل ہوگا نا تو قریب سے گزرو گے تو کھانے کی بہرحال خوشبو آئے گی, مزہ آ جاتا ہے. نہیں بھی دل چاہتا تو آدمی کہتے ایک چکر تو لگا لو, چاہے گندا ہی ہوٹل ہو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بدبو ہوٹلوں میں, اتنی بدبو. کہہ رہے ہیں بالآخر ایک ہوٹل میں گھسا, وہاں لکھا ہوا تھا حلال. تو وہ جو چکن آئی نا حلال, اس کی انہوں نے واٹس ایپ پہ مجھے اسی وقت تصویر بھیجی کہ یہ حلال ہے. وہ پوری مرغی رکھی ہوئی ہے, عجیب دیکھ کے اس کو گھن آ رہی ہے, اس کی سب کچھ صفائی نہیں کی ہوئی, ایسے ہی زندہ ابال کے لا کے رکھ دی, اس پہ لگا ہوا ہے حلال ہے. تو کتنی پریشانی ہوتی ہے مسلمان کو کہیں جا کے کہ بھئی اللہ نے منع کیا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, جس جانور پہ اللہ کا نام لے کے ذبح نہ کیا گیا ہو اس جانور کو مت کھاؤ. اور یہ نہیں ہے کہ ریکارڈنگ چلا دی اللہ اکبر کی. اللہ نے کہا ہے جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا تو لینے والا انسان ہوتا ہے, ٹیپ ریکارڈ کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. تو کتنا مشکل ہو گیا. لوگ حج پہ جاتے ہیں, وہاں فون کرتے ہیں کہ برازیل سے مرغی آ رہی ہے, مکہ اور مدینہ میں, وہاں پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس مرغی کا ہم کیا کریں بھائی. ہم نے بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا, ہمیں خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سعودیہ کی مرغی کو ہم حلال کہیں حرام کہیں. اب اگر ہم حرام کہتے ہیں تو عجیب ہے کہ مکہ میں بھی مرغی حرام بک رہی ہے. کیا خیال ہے بھائی, مکہ میں مرغی ایک دارالاسلام ہے, مسلمانوں کا مرکز ہے, وہاں بھی مرغی کیا ہے, مردار کھا رہے ہیں حج کرنے والے. جو مردار یہاں ہمارا چرسی نہیں کھاتا, کوئی روئنچی نہیں کھاتا, وہاں حاجی کیا کھا رہے ہیں, مردار. اور اگر ہم اس کو حلال کہتے ہیں تو پھر یہ کہ بھئی ہمارے گلے نہ پڑ جائے قیامت کے دن. اللہ کہیں تم نے کہاں تحقیق کی ہے اس. تو ایک مشکوک ہے. اس لیے جب سعودی عرب جایا کرو کوشش کیا کرو وہاں کی مقامی مرغی کھاؤ. حج کرنے جب جاتے ہیں نا تو وہاں پوچھ لیں کہ بھئی یہاں جو ذبح ہوتی ہے نا سعودیہ میں وہ چاہیے, باہر سے امپورٹڈ نہیں چاہیے ہمیں. تو آج کل حلال کا ٹھپا لگانے والے بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ڈبے پہ حلال لکھا ہوا ہے, ہر برش پہ حلال کا ٹھپا, کوئی صابن پہ حلال کا ٹھپا. ایک ان کے لیے کوئی اسٹیمپ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. کیا پتا کہ کس نے رجسٹرڈ کیا ہے اس ادارے کو اور کون ہے اس کا چلانے والا. پھر آج کل مولانا لوگوں کی اتنی قسمیں پیدا ہو چکی ہیں کہ ہر آدمی کا اپنا حلال کا معیار الگ ہے. اتنے قسم کے مولانا ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ امریکہ میں وہ کوئی مردار آیا, مردار رکھا تھا ان کے سامنے گوشت مرغی کا, پتا تھا کہ یہ ذبح نہیں ہوا, جھٹکے گئے. کہہ رہے ہیں ایک مولوی صاحب عالم تھے وہ, میں نے ان سے کہا یار یہ تو حرام ہے. انہوں نے کہا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو, کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ جانور کھا سکتے. تو اللہ کا نام لے لینا, بسم اللہ پڑھو, چلو کھا لو. اور قرآن کا حوالہ بھی دے رہے ہیں. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ نہ کھائے, اس کے مراد ہے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ جو مرغیوں والے ہیں ان کو بولا کرو ذرا زور سے اللہ کا نام لے لیا کرو. میں نے کئی مرغیوں والوں کو دیکھا ہے کہ منہ میں گٹکا رکھ کے, گٹکا ہوتا ان سے اللہ کا نام بھی نہیں نکل رہا ہوتا. یہ حلال و حرام کا اس سے تعلق ہے. ایسے ہی مردار ہو جائے گا جیسے خنزیر اور سور مردار ہوتا ہے, کوئی فرق نہیں ہے. جیسے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, چوری کی مرغی, کسی نے مرغی چوری کی تو الٹی طرف سے ذبح کر رہا تھا. کسی نے کہا ایسے مرغی حرام ہو جائے گی, تو اس نے کہا پہلے کون سی حلال کی ہے بھائی, جب چوری کی ہے تو پھر تو یہاں سے کرو یا وہاں سے کرو, ایک ہی بات ہے نا. تو اسی طرح جیسے سور اور خنزیر حرام ہے تو ایسے ہی جانور کو اگر حلال جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ جانور بھی کیا ہے, حرام ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ کوئی مردار کا گوشت لا کے رکھ دے تو وہ کھا لیتے ہیں, اور وہی اگر خنزیر کا گوشت, سور کا گوشت لا کے رکھ دیا جائے وہ نہیں کھاتے. تو اللہ کی نظر میں تو برابر ہیں دونوں, اللہ کی نظر میں تو دونوں حرام میں برابر ہیں. اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ چوری کا گوشت کھا لیتے ہیں. ہمارے یہاں بچپن میں ایک پوری ٹیم تھی نوجوان لڑکوں کی جو مرغی یہاں چوری کرتی تھی اور وہ کھاتی تھی. تو ہم ان سے کہتے تھے اللہ کے بندو یہ تو اپنے پیٹ میں حرام کیوں اتار رہے ہو. تو
کتنی سخت پابندیاں لگائیں اسلام نے. کھانے میں پابندی, گوشت کھانے کے بڑے سخت. اب جو باہر ملکوں میں جاتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں, کہیں سے ان کو حلال ملا, لے کر آئے, گوشت لا کے ہوٹل میں دیا. اب وہ ہوٹل والا جس فرائی پین میں اس کو فرائی کرتا ہے, اسی فرائی پین میں سور کا گوشت بھی پکایا جا رہا ہے, کتے کا گوشت بھی پکایا جا رہا ہے. پھر وہ فون کر کے پوچھتے ہیں, حضرت اتنی مشکل سے کہیں سے حلال مرغی پکڑی تھی, اس کو ذبح کروایا, فلاں ہوٹل میں پتہ تھا مسلمان ذبح کرتے ہیں, وہ لا کے جب بنوایا ہے تو وہ تو اسی فرائی پین میں کر رہے ہیں, تو کیا یہ حلال ہے؟ ہم کہتے ہیں حلال بولو نا بھائی, نہیں, وہ تو نجس ہے, پلید ہے. جس برتن میں سور پکایا ہے اس کو جب تک اچھی طرح دھو گے نہیں, آپ اس میں نہیں, تو کہتے ہیں ہوٹل والے کہتے ہیں ہم تمہارے لیے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں کیا؟ جب بھی کوئی مسلمان ہے تو پہلے برتن کو اچھی طرح مانجیں پھر تمہارے لیے پکا کے کھلائیں. تو کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر اٹرم پٹرم سب کھانا شروع کر دیتے, کہتے کون اس ٹینشن میں پڑے, چھوڑو یار, چلتا ہے یار, اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ کیا ہے؟ ہمارے ایک جاننے والے